بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم اگین. میرے ساتھ صفوان اور عدی ہیں اور ہم اس اچھے ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دینی موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ کا اگلا سوال کیا ہے؟ عمومی جو ہماری سوچ ہے، ہمارے پورے جو ہمارا خطہ ہے عرب بھی اور سر ہمارا اپنا بھی ہو برصغیر، تو اس میں سر عمومی سوچ پائی جاتی ہے کہ جی ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو ہماری تو موجیں ہیں، ہماری شفاعت بھی ہو جائے گی، ہمارا سب کچھ ہو جائے گا، صحیح جگہ پیدا ہو گیا الحمدللہ. جی الحمدللہ پرفیکٹ جگہ پیدا ہو گیا اور اب ہم جنت میں ہیں. تو سر لیکن جو غیر مسلم ہیں ہمارے لوگ ہی سر ان کو کافر کہتے ہیں. تو یہ آج کے دور میں سر ان کافروں کا کیا ہوگا کہ وہ تو پھر گئے سیدھے جہنم میں، آدھے سے زیادہ آبادی جہنم میں کر دی جائے. آر ہیں بددار ہیں مگر تیرے محبوب کی امت ہے نا. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے، میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں اسی وجہ سے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ 10 بڑے گناہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم کو بتاتا ہے کہ ان سے ہمیں بچنا. ہم سے مراد سارے انسان کو. یہ بات شاید میں نے پچھلے پروگرام میں بیان نہیں کی کہ یہ وہ 10 گناہ ہیں جن کو اللہ نے ہماری فطرت میں گناہ برائیوں کی حیثیت سے واضح کیا ہوا. اور قرآن کچھ نہیں کر رہا سوائے اس کے کہ ان کی یاد دہانی کرا رہا ہے. جو دینی لحاظ سے گناہ سمجھے جاتے ہیں، دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے، دینی اصطلاحات میں کفر ہے، منافقت ہے، وغیرہ وغیرہ، فسق ہے، فجور ہے، ان سب کو ان 10 کیٹیگریز میں سے کسی ایک یا ایک سے زیادہ میں ایڈجسٹ کرنا ہے. سارے گناہ یہی ہیں اور ساری اچھائیاں انہی کی الٹ ہیں. تو جناب علی، اگر کوئی شخص غیر مسلم ہے تو اس سے بھی اسی طرح سے سوال ہوگا جیسے کسی مسلمان سے ہوگا. کیا آپ کو کیا معلوم تھا؟ آپ نے اس کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا؟ کافر وہ ہوتا ہے جس کو صحیح بات معلوم رہتی ہے اور صحیح بات کے جاننے کے باوجود وہ تکبر کی وجہ سے یا انہی 10 میں سے کسی اور برائی کی وجہ سے وہ ایمان لانے سے گریز کرتا ہے، تو وہ شخص کافر ہوتا ہے. اس دنیا میں اس وقت جتنے غیر مسلم آباد ہیں ان میں سے کچھ کافر بھی ہوں گے اور کچھ وہ ہوں گے کہ جو کافر نہیں ہیں. فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا الحمدللہ. کوئی انسان، کوئی مسلمان فیصلہ نہیں کرے گا. اور جو کافر نہیں ہیں ان سے کیا سوال ہوں گے؟ انہی 10 گناہوں کے بارے میں، انہی 10 بڑی نیکیوں کے بارے میں ہوں گے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو پریزنٹیشن ہے یہ پوری اللہ کی اسکیم کو ایکسپلین کرے. مگر ایسا لگتا ہے نا کہ سر جیسے پہلے آپ کنونس نہیں ہوئے. سر جب پہلے لگتا تھا کہ جگہ نبی وسلم کے دور میں یا پیچھے انبیاء کے دور میں جب انہوں نے دعوت دی تو تب ذریعے مواصلات کے اتنے وہ ذرائع نہیں تھے کہ بندہ کہے کہ جی فلاں علاقے تک دعوت پہنچ گئی یا اتنا معاملہ. تو مگر آج کبھی کبھار ایسے لگتا ہے جیسے ہمارا کچھ ہندو دوست ہیں، ہمارے کچھ کرسچن دوست ہیں، ہم ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمارا ہوتا ہے، تو کبھی کبھار یہ فیلنگ آتی ہے کہ کچھ لوگ بائی چوائس بھی ہیں اس وقت یہ ہیں، کیونکہ اب اس وقت جدید دور ہے، آپ کے پاس اب یہ بات نہیں کر سکتے کہ قرآن کی زبان میں ترجمہ نہیں ہوا. آپ کو تقریباً ہر زبان میں ہی قرآن کا ترجمہ مل جاتا ہے، آپ کو سیکھنے کے لیے لوگ مل جاتے ہیں. جیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اگر ایک خاص مکتبہ فکر سے آتے ہیں تو بائی چوائس ہم کسی دوسرے مکتبہ فکر کو نہیں سنتے، سب ذرائع ہونے کے باوجود. تو کیا یہ قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ اس وقت بہت سے ہندو، بہت سے کرسچن یا بہت سے غیر مسلم جو لوگ ہیں وہ بھی بائی چوائس جس طرح ان کے باپ دادا نے کیا وہ بھی کیے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کے پاس اس وقت جدید دور میں ہر چیز موجود ہے، اگر وہ سرچ کرنا چاہیں، تحقیق کرنا چاہیں تو ایسا کہا نہیں جا سکتا. دیکھیے وہ بات چونکہ صدیاں تو نہیں کہنا چاہیے، برسوں سے ہمارے اندر پھنسی ہوئی ہے، تو وہ پھنسی ہوئی ہے، اس کو میں نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں. بھائی ایک شخص مسلمان نہیں ہو رہا یا تو وہ تکبر کی وجہ سے نہیں ہو رہا یا کسی اخلاقی اور بڑی برائی کی وجہ سے نہیں ہو رہا یا بس نہیں ہو رہا. وہ اگر نہیں ہو رہا تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، وہ فیصلہ کریں گے یہ تکبر تھا، یہ مثال کے طور پر کئی معنی تھی یا کوئی اور وجہ، تو انہی کیٹیگریز کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا. مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں اللہ نے اپنے اسی فیصلے کو نافذ کیا
جو اس نے ہر رسول کے آخری دور میں نافذ کیا. کیا؟ کہ انکار کرنے والوں یعنی کفار کو اسی دنیا میں سزا سے دوچار. لیکن حضور کے زمانے کے جو کفار تھے ان کی سزا آسمان یا زمین کی کسی آفت سے نہیں بلکہ مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے سے. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ. آگے جا کے سورہ توبہ ہی میں آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ اللہ ان کو تمہارے ذریعے سے عذاب دے رہا ہے. قاتلوہم، ان سے لڑو. یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے. یہ میں تمہید اس لیے باندھی کہ انہی آیات میں آیت نمبر 6 میں بھائی صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، بات آخری حد تک واضح ہو گئی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان میں سے، ایسے تو تمہیں اب ان کو اللہ کی سزا سے دوچار کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایسے ان میں سے کوئی یہ کہے کہ مجھے ابھی تک بات پہنچی نہیں ہے، تو تم ان کو الگ کسی امن کی جگہ پر لے جاؤ، ان کو اللہ کا کلام سناؤ اور چھوڑ دو. کیوں؟ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں جانتے. یہ اس زمانے میں بھی، یعنی جو بیچارہ جانتا ہی نہیں ہے اس کی پکڑ کیوں؟ پہلی بات. دوسری بات یہ جو آپ نے بیان فرمائی، مثال کے طور پر میری طرح کا ایک شخص جا کے کسی غیر مسلم کو بات سمجھاتا ہے. آپ نے تو فرمایا کہ وہ آ گیا جناب، سارا انٹرنیٹ پہ آ گیا، سب لوگوں کو معلوم ہو گیا، اب تو جو نہیں مانے گا وہ کافر ہے، ایسی کی تیسی اس کی. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں گفتگو کرتا ہوں نہایت ہی بیکار طریقے، نہ گفتگو کا ڈھنگ، نہ کوئی حکمت، نہ زبان پر عبور، نہ دلائل. وہ سوال کرے میں اس کے اوپر چڑھ دوڑوں، یہ پہنچانا ہے. ایک بات، اگر وہ یہ کہے یار یہ کیا بندہ ہے، یہ کیا گفتگو ہو رہی، میرے تو سوالوں کو جواب ہی نہیں مل رہے، آپ کہہ رہے ہیں میں نے بات پہنچا دی. نمبر 2 ہے دوسری ایک میں آپ کو پاسبلٹی بتاتا ہوں. میں اس کا کلیم ہوں اور میں اس کو دعوت دے رہا ہوں، اور اس کو معلوم ہے کہ یہ جو کلیگ صاحب ہیں مسلمان جو دعوت دے رہے ہیں، یہ مجھے پتا ہے کہ دفتر میں فراڈ کرتے، یہ نماز کے لیے آتے ہیں واپس ہی نہیں آتے. زور کی نماز کے لیے گئے تو عصر کی نماز پڑھ کے آئے، اور دعوت دے رہے ہیں دین، یہ دین کی دعوت ہے. تو جناب والی یہ مان لے کہ فیصلہ اللہ رب العزت سے کرنا ہو، اور اس بنیاد پر کرنا ہے کہ کیا کسی کو بات ٹھیک طرح سے پہنچ گئی، اور اگر پہنچ گئی تو اس نے کیوں نہیں مانی. وہی 100 گلاں دی کوئی گل، یعنی 10 گناہ ہیں بڑے جن کی بنیاد پہ فیصلہ. جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو دین پہنچانا ہوگا وہ پہنچا دیں گے، جس طریقے سے پہنچانا ہوگا پہنچا دیں گے، اس کی پریزنٹیشن بھی میٹر کرتی ہے، سب میٹر کرتی ہے. سر کیا اگر ہم اپنے دین کے سچے ہونے کے دعوے دار ہیں تو سر پھر کیا اللہ تعالیٰ اگر ایگزسٹ کرتے ہیں تو یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ جاتی نہیں ہے جن تک پراپر طریقے سے پیغام نہیں پہنچتا، کہ جن تک ابھی تک پیغام دین کا پہنچا نہیں ہے یا افیکٹو طریقے سے نہیں پہنچ رہا ہو؟ ان کی تو بدنصیبی ہوئی کہ سر وہ ایک اتنے اچھے دین، ایک اتنے بڑے خدا اور رحمان خدا کو جان ہی نہیں پائے. تو یہ تو سر وہ زیادتی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کا پلان ہی وہ میرے خیال میں فیل ہو گیا. تو بہت اچھا سوال. گزارش یہ ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا میں اس معاملے میں بڑی ڈائیورسٹی، کہ آپ کا امتحان کس نوعیت کا ہے. ایک شخص پیغمبر ہو سکتا ہے، ایک شخص پیغمبر کا بیٹا ہو سکتا ہے، پیغمبر کا باپ ہو سکتا ہے، پیغمبر کی بیوی ہو سکتی ہے، پیغمبر کے ساتھی ہو سکتے ہیں. یہ سارے الگ الگ امتحانات ہیں. تو کوئی آدمی کہے کہ میں پیغمبر کا باپ کیوں تھا، میں بیٹا کیوں نہیں بنا، نہیں، یہ آپ کی چوائس نہیں. بالکل اسی طرح سے یہ ممکن ہے کہ آپ بعد کے دور میں پیدا ہونے والے مسلمان ہو، آپ کہیں یار میں صحابی کیوں نہیں بنا، یہ آپ کا انتخاب نہیں ہے. اسی طرح سے کچھ لوگ مسلمان ہیں، کچھ لوگ غیر مسلم ہیں. اصل سوال یہ ہے کہ جس کا جو بھی امتحان، نتیجہ کس بنیاد پر ہوگا؟ نتیجہ میرٹ کی بنیاد پر. میرٹ کیا ہے؟ آپ کتنا جانتے ہیں، اور آپ نے جو جانا اس پر آپ نے کتنا عمل کیا اپنے حالات میں. میں جو آپ کو بار بار بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم یہ 10 گناہ سارے جائیں.
اس لحاظ سے سب کا سلیبس ایک ہی ہے، موٹا موٹا، موٹے موٹے اس سلیبس کے ایک ہونے کے علاوہ تفصیلات میں فرق، جو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر جب حساب کتاب لینے پر آئے گا اس میں اس کا وہ اناؤنس رکھے گا۔ ٹھیک ہے سر، اپنے جو میرے پہلے سوال کے جواب میں ہم نے جو بات کی تھی تو وہ یہ والی تھی کہ آپ نبی علیہ السلام کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ ان کو امن کی جگہ پہ لے کے اللہ کا سلام کھائیں۔ تو سر یہاں سے تو یہ ایک بات نظر میں آتی ہے کہ اگر آج بھی اگر ہمیں کوئی دعوت دینی ہے یا غیر مسلم کے ساتھ مکالمہ کرنا ہے تو ہمیں ان کے سامنے خدا کا کلام ہی رکھنا ہے۔ تو اتنی کلیئر بات کرنے کے بعد کیا ہمیں مناظروں کی یا ان چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے، یا ہمیں کسی غیر مسلم کو ساتھ بٹھا کے یا کسی ایتھیسٹ کو ساتھ بٹھا کے تو ہمیں کیا اس کے ساتھ 2 گھنٹے کی پروگرام ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ تم بتاؤ کہ خدا کیوں ہے اور میں تمہیں بتاتا ہوں خدا کیوں نہیں ہے؟ تو سر جواب دیتا ہوں کیونکہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں میں کسی کے طریقہ دعوت کو ہدف تنقید نہیں بنانا چاہتا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آپ کے سوال میں پہلے سے ہی جو جواب موجود ہے، بعض سوال ایسے بھی ہوتے ہیں نا جواب اس کے اندر ہی موجود ہے، وہ جواب ٹھیک ہے، یہ ہمیں قرآن پیش کرنا بس، یعنی فذکر بالقرآن من یخاف الوعید، ہم جو بھی میری وعید یعنی اللہ تعالیٰ کی سزا کی خبر سے ڈرتا ہے اس کو قرآن پہنچا، وہ سوال کرے گا ہم اس کو جواب دیں گے۔ میں آپ کی اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ جو سوال کے اندر جو جواب پنہا تھا اس پہ آپ نے کیا کہ مناظروں سے کیا ہوگا۔ مناظرے آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں ایک میچ ہوتے ہیں، فٹ بال کرکٹ میچ، ٹیمیں ہوتی ہیں 2، اس سے حق کو جاننے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی کچھ غلط فہمیت دور ہو جاتی ہے، بات پہنچ جاتی ہے، بٹ اٹس ناٹ این آئیڈیل وے۔ جناب آپ نے بھی سر میرا یہ کوشچن ہے کہ سر ہمارے بھی دوست ہیں، آپ کے بھی ہوں گے، دل صاحب کے بھی ہیں، مجھے جب تو سے مشکل ادھر لگتا ہے جی۔ یو اے میں آئے ہیں سر، ہمارے غیر مسلم دوست بن گئے انڈیا سے ادھر ادھر سے، سر دل کرتا ہے کہ ان کو بھی پیغام دیا جائے۔ ظاہری بات ہے دیکھنے والوں میں سے بھی بہت سے لوگ ہوں گے جن کے اس طرح کے دوست ہوں گے، ہمیں یہ وہ طریقہ بتائیں کہ جس کے ذریعے ہم ان کو اپنے عمل کے ذریعے یا اپنی زبان کے ذریعے ان کو تبلیغ کر سکتے ہیں، مطلب بتا سکتے ہیں کہ جی ہمارا دین یہ والا ہے۔ دیکھیں دعوت اصل میں 2 چیزیں، ایک ہے میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ایک ہے کھانا، اصل میں کھانا کھلانا ہے ٹکر، اور دوسرا یہ ہے کہ اب لوگوں کو بلانا ہے کہ یار کھانا کھاؤ۔ اب کوئی بندہ کو کھیل رہا ہے، کوئی کپے مار رہا ہے، کوئی نہا رہا ہے، ہر ایک کو الگ طریقے سے آپ بلائیں گے، ان کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ بھی الگ ہے، ان کی ایکٹیویٹیز بھی الگ ہے، لیکن بلانا کھانے پہ، کھانا کیا ہے قرآن مجید، تو لوگوں سے بات کریں، انہوں نے کہا یار یہ اللہ کا کلام ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ بھی پڑھیں، ہم سمجھتے ہیں یہ آپ کے لیے بھی ہے۔ تو جب آپ نے ان کو قرآن مجید دے دیا تو اصل میں آپ نے دعوت نہیں دی۔ اب اس کے بعد آگے کے مراحل ہیں، وہ سوال کریں گے، آپ جواب دیں گے، نہیں کر دے سکتے کسی اور کی بات سنا دیں گے، لیکن فوکس قرآن مجید پر کریں۔ کچھ مناسب گفتگو ہوگی، انشاءاللہ پھر کسی اور سوال کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔